کی بنیاد پر ہے۔ اور اگر احناف نے رفع یدین چھوڑ دیا، ان کے سامنے وہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں رفع یدین فرمایا، بعد میں ترک فرما دیا۔ اب وہ جو ترک رفع یدین ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس لیے نہیں کرتے احناف کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لہذا فقہی مسائل میں اختلاف کو اعتقادی مسائل کے اختلافات کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ یہ اختلافات امت میں آج سے نہیں 1400 سال پہلے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں ان احباب کے لیے کہ جو ان فقہی مسائل پر ایمان اور کفر کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ رفع یدین نہیں فرماتے تھے، امام شافعی رفع یدین کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا گزر حضرت امام ابو حنیفہ کی مسجد سے ہوا تو نماز جب پڑھنے لگے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج ہم نماز میں رفع یدین نہیں کریں گے۔ نماز ہو گئی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو شاگردوں نے بڑے ادب سے کہا کہ قبلہ آپ تو ساری عمر دلائل دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، تو یہاں آگے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب مزار تھے نا، ان کی تحقیق یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں رفع یدین ترک فرما دیا تھا اور یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مجھے حیا آتی تھی کہ میں ان کے مزار کے احاطے میں نماز پڑھوں اور رفع یدین کروں۔ یہ جو جن کے درمیان یہ تحقیق میں اختلافات تھا، ان کی رواداری کا یہ عالم تھا۔ اگر میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں تو میں رفع یدین نہیں کرتا، اور اگر کوئی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا ائمہ حدیث کی احادیث اور روایات پر عمل کرتے ہوئے رفع یدین چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کا جواب۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قرات نہیں کریں گے، خواہ وہ سری نمازیں ہوں یا جہری نمازیں ہوں، سری قرات ہو یا جہری، یعنی قرات کے حساب سے سری اور جہری ہے نا تقسیم نمازوں کی۔ آپ خاموشی سے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سنیں گے۔ اگر امام نہیں پڑھ رہا تو آپ اللہ کے تصور میں ڈوبیں گے۔ کیوں؟ کہ نماز جو ہے وہ رب کے تصور میں گم ہونے کا نام ہے۔ یہ تو آپ ذرا دیکھیں، محدثین اور فقہاء اور صوفیاء نے کہا ہے کہ جو بندہ نماز میں دنیا کے تصورات میں کھو جاتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ جو قرآن پاک کی آیت سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے میں اپنے تصور کو رکھے، کیونکہ قرآن کے اس ترجمے میں اس کا تصور کا رہنا دنیا کے تصورات سے بہتر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنہ کا ترا ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر یہ تصور نہیں جم سکتا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو نماز میں، تو پھر یہ تصور پیدا کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا نماز تو در حقیقت نام ہی اللہ کے تصور میں استغراق کا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے تصور میں استغراق کا نام نماز ہے، لیکن ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو دنیاوی خیالات ہیں، وہ جو دنیاوی حسابات ہیں، وہ اسی وقت ذہن میں آتے ہیں۔ کیا یہ کوئی شیطانی خیال اس وقت آ رہا ہوتا ہے، یا ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں وہ پیچھے خاموش رہنے کی جو بات تھی اس کو دو لفظوں میں مکمل کر لوں۔ اب احناف کے نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا خاموش رہے گا، وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ احناف کے پاس ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اب اگر احناف نے امام کے پیچھے قرات کو چھوڑا ہے تو وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مل گیا، اور جو لوگ پڑھنا پر مصر ہیں اور کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، ان کے پاس بھی احادیث ہیں۔ تو گویا نہ پڑھنے والے قابل مذمت ہیں اور نہ پڑھنے والے قابل مذمت ہیں، اس لیے کہ دونوں کے پاس احادیث ہیں اور ان احادیث پر دونوں عمل کر رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ نماز میں
دنیا کے تصورات، اس پر میں ایک بات اس کی وضاحت کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ غالباً کسی اللہ والے کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے اور یاد نہیں آ رہی، بھول بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھنا شروع کی تو جلدی جلدی نماز مکمل کی، سلام پھیر کے تو وہ چیز اٹھا کے لے آئے کہ حضرت مل گئی ہے۔ ان کا کیسے ملی؟ انہوں نے کہا جو ہی میں نماز پڑھنا شروع کی ہے تو مجھے یاد آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں جب بندہ جاتا ہے تو شیطان کو پتہ ہے کہ نماز تو در حقیقت نام ہی اللہ کے تصور کا ہے، اس کے تصور میں غرق ہو جانا، اس کے تصور میں ڈوب جانا۔ اور اس کی ایک مثال سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی پنڈلی میں ایک تیر لگ گیا تو وہ تیر نکل نہیں رہا تھا، بڑی کوشش کی گئی اسے نکالنے کی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس طبیب سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں نماز شروع کرتا ہوں تو تم تیر نکال لینا۔ سیدنا علی نے نماز پڑھنا شروع کی، اس نے تیر پر ہاتھ رکھا اور اسے تھوڑا سا کھینچا تو وہ باہر آ گیا۔ جب سیدنا علی نے سلام پھیرا اور نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نماز سے پہلے وہی آپ تھے کہ آپ کے جسم سے تیر نکل نہیں رہا تھا، اور نماز شروع کرتے ہی آپ کا جسم جو تھا وہ اتنا نرم ہو جس طرح موم ہوتے ہیں، آرام سے تیر نکل آیا۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان تو نے جتنی کوتاہیاں کی ہیں سب کا جواب دینا ہوگا۔ گویا نماز ایک احتساب کا عمل بھی ہے کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، گویا آپ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ یہ بار بار جو نمازوں کا ایک سلسلہ رکھا گیا ہے وہ در حقیقت بندے کو یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ تو رب سے دور نہیں، رب تجھ سے دور نہیں۔ دنیا میں، دنیا کی عدالتوں میں تو پیشی ہوتی ہے زندگی میں ایک دفعہ، سالوں میں ایک دفعہ، مہینوں میں ہوتی ہے، ہفتوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ رب کی عدالت وہ عدالت ہے جس میں تجھے ایک دن میں 5 دفعہ پیش ہونا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھ، اپنے آپ کو غلط کاموں سے پاک رکھ۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس تصور احتساب کے ساتھ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے، اور وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے، اتنا لٹک جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ میں جب نماز سے باہر آتا ہوں تو میرا پورا جسم جو ہوتا ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم 5 دفعہ جا رہے ہیں اور احتساب کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز کے حوالے سے ابھی کچھ اور باتیں میرے پاس ہیں، کچھ اور سوالات ہیں، وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید اس پروگرام میں جس میں آج ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کس طرح سے ہم ان خیالات سے جان چھڑوا سکتے ہیں، وہ جو دنیاوی خیالات ہیں، ان کے حوالے سے مختصر سی بات آپ کیجیے گا۔ یقیناً دنیا کے ان تصورات سے آپ اگر محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس فلسفے کو سامنے رکھنا ہوگا کہ نماز در حقیقت بندے کے احتساب کے عمل کا نام ہے۔ ایک اللہ والوں کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے بھی کسی نے یہ پوچھا کہ جناب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے بڑے خیالات آتے ہیں، تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا جاری رکھیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور وہ پنجابی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا، مکھیاں اڑائی جا تے کھانا کھائی جا۔ کھانے پر اگر مکھیاں بیٹھتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے۔ ایک ہاتھ سے آپ مکھی اڑاتے رہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کھانا کھاتے رہیں۔ نماز پڑھتے رہیے، اور نماز پڑھنے کے دوران اللہ کے تصور میں ڈوبنے کی کوشش رکھیے، اور شیطان سے نظر ہٹا کر، دنیا کے تفکرات، پریشان نظر ہٹا کر نماز کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس محنت کے ساتھ نماز کا پڑھنا جاری رکھیں گے تو وقت جلد آ جائے گا کہ آپ جو ہی نماز کا ارادہ کریں گے دنیا کے تفکرات آپ کا جان چھوڑتی چلی جائیں گے۔ علامہ صاحب،